अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। हम तुम्हारे मुजरिम हैं बेटा। बहुत सी गलतियां हुई हमसे, लेकिन तुम्हारी यहाँ आने से मुझे यूं लगता है जैसे खुदा ने हमें एक मौका दिया अपनी गलती सुधारने का। अली तो पहले ही तुम्हें अपना आप सौंप चुका है, और मेरा तो मत पूछो। यूं लगता है जैसे मेरी जिंदगी में दोबारा से मेरी अतिया आ गई है। अब तो मेरी नजरों के सामने रहोगी हमेशा। और अगर इसका ऑपोजिट हो तो? देखो बेटा, कुछ गलतफहमी ऐसी आप शादी की तैयारी कर। बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ में है ये। खुश रखना इसे। तारीख गवाह, जब तक तुम्हें सामने खड़ी अपने मोहब्बत की कश्ती। गुड लक। You look sad. Hi. मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं कैसी हूँ? All okay? मेरी फिक्र। ऐसा क्यों कह रहे हो यार? मैं हालात से गुजर जाऊंगा। अच्छा ये तो बता दो कि कैसा महसूस। खूब कहा तुमने। नफरत की दीवार के लिए मोहब्बत की एक फूंकी काफी है। मेरे और मिराल के दरमियान दीवार बना, और मैं करती हूँ तुमसे शदीद जब तक तुम मर नहीं जाते। अंग है ना ये, तब तक मैं भी जानना चाहती हूँ कैसे। नफरत है मोहब्बत की, दोनों ही जज्बे। और फिर तुम अपने आप को अंधेरे में तलाश करती फिरोगी। जिस आग की रोशनी में तुम देख पा रही हो वो बहुत जल्द बुझने। नफरत की आग के लिए मोहब्बत की एक बूंदी। चाहती हूँ कैसे होगी ये जंग खत्म। वाओ, डिल्यूजन। दीवारों पे टक्करें मारूगी। ऐसी रो रो कर कहा कि मुझे ये कसम तो मैं आने का जो वादा मैंने किया था। मुझे नहीं पता था कि अतिया की बेटी है मिराल, लेकिन मैं नहीं कर सकी। लेकिन मैं क्या कर सकती। बेटी है मिराल, वो बहुत पक्का वादा लिया था मुझसे, कैसे तोड़ देती एक पल में से। भाई मत करो मेरा बच्चा, मैं अपने बेटे की कसम की भूल जो हम सब। मैं तुम्हारी मोहब्बत में मत करो मेरा बच्चा, तुम्हारी खुशी के रास्ते में आने दो, और ना ही तुम्हारे जो हम सब ने मिलकर उड़ाई थी। है मेरा कौन हो तुम? जब भी कोई भी जहां भी जाए सकता है कि हम जब कोई बड़ा आदमी मिलता है तो वो ऐसे प्रिटेंड क्यों किया? क्यों? तुम्हें कभी माफ नहीं कर, कभी भी नहीं।
السلام علیکم دوستو، شدائی ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ علی خان جو ہے وہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کی والدہ اور وہ دونوں کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اصل میں علی خان جو ہے زیادہ تر پریشان مرال کی وجہ سے ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ امی جان مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا، مجھے علم نہیں ہے کہ مرال اب کیسی ہے، کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، کس حال میں ہے۔ علی خان کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے کاش مرال کو سب کچھ شروع سے ہی سچ بتایا ہوتا اور اسے کہا ہوتا کہ تم جو ہے اس طرح نہ کرو، اور بتایا ہوتا کہ میں کون ہوں، میرے پاس کیا کچھ ہے، اور کاش مرال کو بھی پتہ ہوتا کہ اس کی والدہ جو ہے وہ جو ہے عطیہ وہ ہے اصل علی خان کی دادی کی بیٹی، یعنی کہ اس کی پھپھو ہے علی خان کی۔ تو علی خان کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے علی خان جو ہے وہ مرال سے محبت کرتا ہے، بے پناہ اسے چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ مرال اس سے دور جائے، وہ اسے چھوڑ جائے، وہ اس کا ساتھ نہ دے، وہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں چاہتا، کیونکہ مرال سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، مرال اس کے ساتھ بے پناہ محبت کرتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے۔ علی خان کہتا دادی جان مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں، میں کس طرح سے مرال کو مناؤں، اسے اپنا بناؤں، مجھے بتاؤ نا، میری تو جان نکل رہی ہے۔ یہاں پر جو علی خان کی دادی ہوتی ہے وہ کہتی ہے بیٹا میں بھی اسی وجہ سے ہی پریشان ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے تمہارا مرال کے ساتھ رابطہ ہو جائے اور مرال تم سے رابطہ کر لے اور تم دونوں جو ہے ایک دفعہ ایک دوسرے سے مل لو۔ لیکن اسی دوران جو ہے برال علی خان کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے علی خان نیچے آؤ، میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ تو اسی دوران دروازے پر جو مرال ہے وہ آ جاتی ہے اور ادھر سے اوپر سے علی خان جو ہے وہ بھی جو ہے اوپرلی منزل سے نیچے کی طرف آتا ہے دروازے کی طرف۔ تو جب وہ نیچے آتا ہے تو وہ کیا منظر دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے آنگن کے اندر مرال کھڑی ہوتی ہے، اور مرال کو دیکھ کر علی خان ایک دم سے چونک جاتا ہے اور ایک دم سکتے میں چلا جاتا ہے، اور مرال بھی علی خان کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد علی خان بھی آگے بڑھتا ہے اور ادھر سے مرال بھی آگے بڑھتی ہے۔ اس طرح سے وہ دونوں آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو زور سے گلے لگا لیتے ہیں، اور یہاں پر جو مرال ہے وہ علی خان سے کہتی ہے علی خان دیکھو کتنا ٹائم ہو چکا ہے، میں تم سے دور تھی، تم مجھ سے ایک ایک پل نہیں گزارا جا رہا تھا، تم کس طرح یہاں پر رہ لیتے تھے، مجھے ایک ذرا برابر بھی علم نہیں ہے کہ تم رہ سکتے ہو۔ علی خان کہتا ہے کہ نہیں مرال ایسی بات نہیں ہے، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور نہ ہی جی سکتا تھا، بس ہمیشہ میں تمہیں یاد کرتا تھا اور تمہیں ہی ہر ٹائم دیکھتا رہتا تھا کہ کاش کسی ٹائم تمہاری کال آ جائے یا تم خود آ جاؤ، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور دیکھو آج ہم دونوں آخرکار مل گئے
اور دوستوں اس سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستوں ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستوں، شدائی ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ علی خان جو ہے وہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کی والدہ اور وہ دونوں کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اصل میں علی خان جو ہے زیادہ تر پریشان مرال کی وجہ سے ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ امی جان مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا، مجھے علم نہیں ہے کہ مرال اب کیسی ہے، کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، کس حال میں ہے۔ علی خان کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے کاش مرال کو سب کچھ شروع سے ہی سچ بتایا ہوتا اور اسے کہا ہوتا کہ تم جو ہے اس طرح نہ کرو، اور بتایا ہوتا کہ میں کون ہوں، میرے پاس کیا کچھ ہے، اور کاش مرال کو بھی پتہ ہوتا کہ اس کی والدہ جو ہے وہ جو ہے عطیہ وہ ہے اصل علی خان کی دادی کی بیٹی، یعنی کہ اس کی پھپھو ہے علی خان کی۔ تو علی خان کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے علی خان جو ہے وہ مرال سے محبت کرتا ہے، بے پناہ اسے چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ مرال اس سے دور جائے، وہ اسے چھوڑ جائے، وہ اس کا ساتھ نہ دے، وہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں چاہتا، کیونکہ مرال سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، مرال اس کے ساتھ بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے۔ علی خان کہتا ہے دادی جان مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں، میں کس طرح سے مرال کو مناؤں، اسے اپنا بناؤں، مجھے بتاؤ نا، میری تو جان نکل رہی ہے۔ یہاں پر جو علی خان کی دادی ہوتی ہے وہ کہتی ہے بیٹا میں بھی اسی وجہ سے ہی پریشان ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے تمہارا مرال کے ساتھ رابطہ ہو جائے اور مرال تم سے رابطہ کر لے اور تم دونوں جو ہے ایک دفعہ ایک دوسرے سے مل لو۔ لیکن اسی دوران جو ہے برار علی خان کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے علی خان نیچے آؤ، میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ تو اسی دوران دروازے پر جو مرال ہے وہ آ جاتی ہے اور ادھر سے اوپر سے علی خان جو ہے وہ بھی جو ہے اوپرلی منزل سے نیچے کی طرف آتا ہے دروازے کی طرف۔ تو جب وہ نیچے آتا ہے تو وہ کیا منظر دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے آنگن کے اندر مرال کھڑی ہوتی ہے، اور مرال کو دیکھ کر علی خان ایک دم سے چونک جاتا ہے اور ایک دم سکتے میں چلا جاتا ہے، اور مرال بھی علی خان کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد علی خان بھی آگے بڑھتا ہے اور ادھر سے مرال بھی آگے بڑھتی ہے۔ اس طرح سے وہ دونوں آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو زور سے گلے لگا لیتے ہیں۔ اور یہاں پر جو مرال ہے وہ علی خان سے کہتی ہے علی خان دیکھو کتنا ٹائم ہو چکا ہے، میں تم سے دور تھی، تم مجھ سے ایک ایک پل نہیں گزارا جا رہا تھا، تم کس طرح یہاں پر رہ لیتے تھے، مجھے ایک ذرا برابر بھی علم نہیں ہے کہ تم میرے بنا رہ سکتے ہو۔ علی خان کہتا ہے کہ نہیں مرال ایسی بات نہیں ہے، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور نہ ہی جی سکتا تھا، بس ہمیشہ میں تمہیں یاد کرتا تھا اور تمہیں ہی ہر
ٹائم دیکھتا رہتا تھا کہ کاش کسی ٹائم تمہاری کال آ جائے یا تم خود آ جاؤ، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور دیکھو آج ہم دونوں آخرکار مل گئے۔ اور دوستو اس سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، شدائی ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ علی خان جو ہے وہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کی والدہ اور وہ دونوں کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اصل میں علی خان جو ہے زیادہ تر پریشان مرال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ امی جان مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا، مجھے علم نہیں ہے کہ مرال اب کیسی ہے، کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، کس حال میں ہے۔ علی خان کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے کاش مرال کو سب کچھ شروع سے ہی سچ بتایا ہوتا، اور اسے کہا ہوتا کہ تم جو ہے اس طرح نہ کرو، اور بتایا ہوتا کہ میں کون ہوں، میرے پاس کیا کچھ ہے، اور کاش مرال کو بھی پتہ ہوتا کہ اس کی والدہ جو ہے وہ جو ہے عطیہ، وہ ہے اصل علی خان کی دادی کی بیٹی، یعنی کہ اس کی پھپھو ہے علی خان کی۔ تو علی خان کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے علی خان جو ہے وہ مرال سے محبت کرتا ہے، بے پناہ اسے چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ مرال اس سے دور جائے، وہ اسے چھوڑ جائے، وہ اس کا ساتھ نہ دے، وہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں چاہتا، کیونکہ مرال سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، مرال اس کے ساتھ بے پناہ محبت کرتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے۔ علی خان کہتا ہے دادی جان مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں، میں کس طرح سے مرال کو مناؤں، اسے اپنا بناؤں، مجھے بتاؤ نا، میری تو جان نکل رہی ہے۔ یہاں پر جو علی خان کی دادی ہوتی ہے وہ کہتی ہے بیٹا میں بھی اسی وجہ سے ہی پریشان ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے تمہارا مرال کے ساتھ رابطہ ہو جائے، اور مرال تم سے رابطہ کر لے، اور تم دونوں جو ہے ایک دفعہ ایک دوسرے سے مل لو۔ لیکن اسی دوران جو ہے برار علی خان کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے علی خان نیچے آؤ، میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ تو اسی دوران دروازے پر جو مرال ہے وہ آ جاتی ہے، اور ادھر سے اوپر سے علی خان جو ہے وہ بھی جو ہے اوپرلی منزل سے نیچے کی طرف آتا ہے دروازے کی طرف۔ تو جب وہ نیچے آتا ہے تو وہ کیا منظر دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے آنگن کے اندر مرال کھڑی ہوتی ہے، اور مرال کو دیکھ کر علی خان ایک دم سے چونک جاتا ہے اور ایک دم سکتے میں چلا جاتا ہے، اور مرال بھی علی خان کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد علی خان بھی آگے بڑھتا ہے اور ادھر سے مرال بھی آگے بڑھتی ہے۔ اس طرح سے وہ دونوں آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو زور سے گلے لگا لیتے ہیں، اور یہاں پر جو مرال ہے وہ علی خان سے کہتی ہے علی خان دیکھو کتنا ٹائم ہو چکا ہے، میں تم سے دور تھی، تم مجھ سے ایک ایک پل نہیں گزارا جا رہا تھا، تم کس طرح یہاں پر رہ لیتے تھے، مجھے ایک ذرا برابر بھی علم نہیں ہے کہ تم میرے بنا رہ سکتے ہو۔ علی خان کہتا ہے کہ نہیں مرال ایسی بات نہیں ہے، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور نہ ہی جی سکتا تھا،
बस हमेशा मैं तुम्हें याद करता था और तुम्हें ही हर टाइम देखता रहता था कि काश किसी टाइम तुम्हारी कॉल आ जाए या तुम खुद आ जाओ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और देखो आज हम दोनों आखिरकार मिल गए। और दोस्तों इस सीन के साथ इस एपिसोड के इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुदाई ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड के इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अली ख़ान जो है वो अपनी वालदा के पास बैठा हुआ होता है और यहाँ पर उसकी वालदा और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। असल में अली ख़ान जो है ज़्यादातर परेशान इमरान की वजह से होता है और कहता है कि अम्मी जान मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे पता होना चाहिए था, मुझे इल्म नहीं है कि इमरान अब कैसी है, कहाँ है, क्या कर रही है, किस हाल में है। अली ख़ान को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि मैंने काश इमरान को सब कुछ शुरू से ही सच बताया होता और उसे कहा होता कि तुम जो है इस तरह ना करो, और बताया होता कि मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या कुछ है। और काश इमरान को भी पता होता कि उसकी वालदा जो है वो जो है अतिया वो है असल अली ख़ान की दादी की बेटी, यानी कि उसकी फुफ्फो है अली ख़ान की। तो अली ख़ान को इस बारे में कुछ इल्म नहीं होता। तो इस वजह से अली ख़ान जो है वो इमरान से मोहब्बत करता है, बेपनाह उसे चाहता है। वो नहीं चाहता कि इमरान उससे दूर जाए, वो उसे छोड़ जाए, वो उसका साथ ना दे, वो इस तरह का कुछ भी नहीं चाहता क्योंकि इमरान से वो बेपनाह मोहब्बत करता है, इमरान उसके साथ बेपनाह मोहब्बत करती है। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अली ख़ान कहता दादी जान मुझे बताओ अब मैं क्या करूं, मैं किस तरह से इमरान को मनाऊं, उसे अपना बनाऊं, मुझे बताओ ना, मेरी तो जान निकल रही है। यहाँ पर जो अली ख़ान की दादी होती है वो कहती है बेटा मैं भी इसी वजह से ही परेशान हूँ कि किसी न किसी तरह से तुम्हारा इमरान के साथ रब्ता हो जाए और इमरान तुमसे रब्ता कर ले और तुम दोनों जो है एक दफ़ा एक दूसरे से मिल लो। लेकिन इसी दौरान जो है बरार अली ख़ान को कॉल करती है और कहती है अली ख़ान नीचे आओ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो इसी दौरान दरवाज़े पर जो इमरान है वो आ जाती है और इधर से ऊपर से अली ख़ान जो है वो भी जो है ऊपरी मंजिल से नीचे की तरफ आता है, दरवाज़े की तरफ। तो जब वो नीचे आता है तो वो क्या मंज़र देखता है कि उसके घर के आंगन के अंदर इमरान खड़ी होती है और इमरान को देखकर अली ख़ान एकदम से चौंक जाता है और एकदम सकते में चला जाता है। और इमरान भी अली ख़ान को इतने दिनों बाद देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और इसके बाद अली ख़ान भी आगे बढ़ता है और उधर से इमरान भी आगे बढ़ती है। इस तरह से वो दोनों आगे बढ़कर एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को ज़ोर से गले लगा लेते हैं। और यहाँ पर जो इमरान है वो अली ख़ान से कहती है अली ख़ान देखो कितना टाइम हो चुका है, मैं तुमसे दूर थी, तुम मुझसे एक एक पल नहीं गुजारा जा रहा था, तुम किस तरह यहाँ पर रह लेते थे, मुझे एक ज़रा बराबर भी इल्म नहीं है कि तुम मेरे रह सकते हो। अली ख़ान कहता है कि नहीं इमरान ऐसी बात नहीं है,
میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور نہ ہی جی سکتا تھا، بس ہمیشہ میں تمہیں یاد کرتا تھا اور تمہیں ہی ہر ٹائم دیکھتا رہتا تھا کہ کاش کسی ٹائم تمہاری کال آ جائے یا تم خود آ جاؤ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور دیکھو آج ہم دونوں آخرکار مل گئے۔ اور دوستو اس سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، شدائی ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ علی خان جو ہے وہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور یہاں پر اس کی والدہ اور وہ دونوں کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اصل میں علی خان جو ہے زیادہ تر پریشان مرال کی وجہ سے ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ امی جان مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا، مجھے علم نہیں ہے کہ مرال اب کیسی ہے، کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، کس حال میں ہے۔ علی خان کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے کاش مرال کو سب کچھ شروع سے ہی سچ بتایا ہوتا اور اسے کہا ہوتا کہ تم جو ہے اس طرح نہ کرو، اور بتایا ہوتا کہ میں کون ہوں، میرے پاس کیا کچھ ہے، اور کاش مرال کو بھی پتہ ہوتا کہ اس کی والدہ جو ہے وہ جو ہے عطیہ وہ ہے دراصل علی خان کی دادی کی بیٹی، یعنی کہ اس کی پھپھو ہے علی خان کی۔ تو علی خان کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے علی خان جو ہے وہ مرال سے محبت کرتا ہے، بے پناہ اسے چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ مرال اس سے دور جائے، وہ اسے چھوڑ جائے، وہ اس کا ساتھ نہ دے، وہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں چاہتا کیونکہ مرال سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، مرال اس کے ساتھ بے پناہ محبت کرتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے۔ علی خان کہتا ہے دادی جان مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں، میں کس طرح سے مرال کو مناؤں، اسے اپنا بناؤں، مجھے بتاؤ نا، میری تو جان نکل رہی ہے۔ یہاں پر جو علی خان کی دادی ہوتی ہے وہ کہتی ہے بیٹا میں بھی اسی وجہ سے ہی پریشان ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے تمہارا مرال کے ساتھ رابطہ ہو جائے اور مرال تم سے رابطہ کر لے اور تم دونوں جو ہے ایک دفعہ ایک دوسرے سے مل لو۔ لیکن اسی دوران جو ہے برال علی خان کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے علی خان نیچے آؤ، میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ تو اسی دوران دروازے پر جو مرال ہے وہ آ جاتی ہے اور ادھر سے اوپر سے علی خان جو ہے وہ بھی جو ہے اوپرلی منزل سے نیچے کی طرف آتا ہے دروازے کی طرف۔ تو جب وہ نیچے آتا ہے تو وہ کیا منظر دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے آنگن کے اندر مرال کھڑی ہوتی ہے اور مرال کو دیکھ کر علی خان ایک دم سے چونک جاتا ہے اور ایک دم سکتے میں چلا جاتا ہے، اور مرال بھی علی خان کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد علی خان بھی آگے بڑھتا ہے اور ادھر سے مرال بھی آگے بڑھتی ہے، اس طرح سے وہ دونوں آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو زور سے گلے لگا لیتے ہیں۔ اور یہاں پر جو مرال ہے وہ علی خان سے کہتی ہے علی خان دیکھو کتنا ٹائم ہو چکا ہے، میں تم سے دور تھی، تم مجھ سے ایک ایک پل نہیں گزارا جا رہا تھا، تم کس طرح یہاں پر رہ لیتے تھے، مجھے ایک ذرا برابر بھی علم نہیں ہے کہ تم میرے بنا رہ سکتے ہو۔
علی خان کہتا ہے کہ نہیں مرال ایسی بات نہیں ہے، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور نہ ہی جی سکتا تھا، بس ہمیشہ میں تمہیں یاد کرتا تھا اور تمہیں ہی ہر ٹائم دیکھتا رہتا تھا کہ کاش کسی ٹائم تمہاری کال آ جائے یا تم خود آ جاؤ، لیکن ایسا نہیں ہوا اور دیکھو آج ہم دونوں آخرکار مل گئے۔ اور دوستو اس سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، شدائی ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ علی خان جو ہے وہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور یہاں پر اس کی والدہ اور وہ دونوں کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اصل میں علی خان جو ہے زیادہ تر پریشان مرال کی وجہ سے ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ امی جان مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا، مجھے علم نہیں ہے کہ مرال اب کیسی ہے، کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، کس حال میں ہے۔ علی خان کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے کاش مرال کو سب کچھ شروع سے ہی سچ بتایا ہوتا اور اسے کہا ہوتا کہ تم جو ہے اس طرح نہ کرو، اور بتایا ہوتا کہ میں کون ہوں، میرے پاس کیا کچھ ہے، اور کاش مرال کو بھی پتہ ہوتا کہ اس کی والدہ جو ہے وہ جو ہے عطیہ وہ ہے اصل علی خان کی دادی کی بیٹی، یعنی کہ اس کی پھپھو ہے علی خان کی، تو علی خان کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے علی خان جو ہے وہ مرال سے محبت کرتا ہے، بے پناہ اسے چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ مرال اس سے دور جائے، وہ اسے چھوڑ جائے، وہ اس کا ساتھ نہ دے، وہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں چاہتا کیونکہ مرال سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، مرال اس کے ساتھ بے پناہ محبت کرتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے۔ علی خان کہتا ہے دادی جان مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں، میں کس طرح سے مرال کو مناؤں، اسے اپنا بناؤں، مجھے بتاؤ نا، میری تو جان نکل رہی ہے۔ یہاں پر جو علی خان کی دادی ہوتی ہے وہ کہتی ہے بیٹا میں بھی اسی وجہ سے ہی پریشان ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے تمہارا مرال کے ساتھ رابطہ ہو جائے اور مرال تم سے رابطہ کر لے اور تم دونوں جو ہے ایک دفعہ ایک دوسرے سے مل لو، لیکن اسی دوران جو ہے برال علی خان کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے علی خان نیچے آؤ میں تمہارے پاس آ رہی ہوں، تو اسی دوران دروازے پر جو مرال ہے وہ آ جاتی ہے اور ادھر سے اوپر سے علی خان جو ہے وہ بھی جو ہے اوپرلی منزل سے نیچے کی طرف آتا ہے دروازے کی طرف، تو جب وہ نیچے آتا ہے تو وہ کیا منظر دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے آنگن کے اندر مرال کھڑی ہوتی ہے اور مرال کو دیکھ کر علی خان ایک دم سے چونک جاتا ہے اور ایک دم سکتے میں چلا جاتا ہے، اور مرال بھی علی خان کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد علی خان بھی آگے بڑھتا ہے اور ادھر سے مرال بھی آگے بڑھتی ہے، اس طرح سے وہ دونوں آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو زور سے گلے لگا لیتے ہیں، اور یہاں پر جو مرال ہے وہ علی خان سے کہتی ہے علی خان دیکھو کتنا ٹائم ہو چکا ہے، میں تم سے دور تھی، تم مجھ سے ایک ایک پل نہیں گزارا جا رہا تھا، تم کس طرح یہاں پر رہ لیتے تھے، مجھے ایک ذرا برابر بھی علم نہیں ہے
کہ تم میرے بنا رہ سکتے ہو۔ علی خان کہتا ہے کہ نہیں مرال، ایسی بات نہیں ہے، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور نہ ہی جی سکتا تھا، بس ہمیشہ میں تمہیں یاد کرتا تھا اور تمہیں ہی ہر ٹائم دیکھتا رہتا تھا کہ کاش کسی ٹائم تمہاری کال آ جائے یا تم خود آ جاؤ، لیکن ایسا نہیں ہوا اور دیکھو آج ہم دونوں آخرکار مل گئے۔ اور دوستو اس سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستوں ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، شدائی ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ علی خان جو ہے وہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور یہاں پر اس کی والدہ اور وہ دونوں کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اصل میں علی خان جو ہے زیادہ تر پریشان مرال کی وجہ سے ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ امی جان مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا، مجھے علم نہیں ہے کہ مرال اب کیسی ہے، کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، کس حال میں ہے۔ علی خان کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے کاش مرال کو سب کچھ شروع سے ہی سچ بتایا ہوتا اور اسے کہا ہوتا کہ تم جو ہے اس طرح نہ کرو، اور بتایا ہوتا کہ میں کون ہوں، میرے پاس کیا کچھ ہے، اور کاش مرال کو بھی پتہ ہوتا کہ اس کی والدہ جو ہے وہ جو ہے عطیہ وہ ہے اصل علی خان کی دادی کی بیٹی، یعنی کہ اس کی پھپھو ہے علی خان کی، تو علی خان کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے علی خان جو ہے وہ مرال سے محبت کرتا ہے، بے پناہ اسے چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ مرال اس سے دور جائے، وہ اسے چھوڑ جائے، وہ اس کا ساتھ نہ دے، وہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں چاہتا کیونکہ مرال سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، مرال اس کے ساتھ بے پناہ محبت کرتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے۔ علی خان کہتا ہے دادی جان مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں، میں کس طرح سے مرال کو مناؤں، اسے اپنا بناؤں، مجھے بتاؤ نا، میری تو جان نکل رہی ہے۔ یہاں پر جو علی خان کی دادی ہوتی ہے وہ کہتی ہے بیٹا میں بھی اسی وجہ سے ہی پریشان ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے تمہارا مرال کے ساتھ رابطہ ہو جائے اور مرال تم سے رابطہ کر لے اور تم دونوں جو ہے ایک دفعہ ایک دوسرے سے مل لو، لیکن اسی دوران جو ہے برال علی خان کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے علی خان نیچے آؤ میں تمہارے پاس آ رہی ہوں، تو اسی دوران دروازے پر جو مرال ہے وہ آ جاتی ہے اور ادھر سے اوپر سے علی خان جو ہے وہ بھی جو ہے اوپرلی منزل سے نیچے کی طرف آتا ہے دروازے کی طرف، تو جب وہ نیچے آتا ہے تو وہ کیا منظر دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے آنگن کے اندر مرال کھڑی ہوتی ہے اور مرال کو دیکھ کر علی خان ایک دم سے چونک جاتا ہے اور ایک دم سکتے میں چلا جاتا ہے، اور مرال بھی علی خان کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد علی خان بھی آگے بڑھتا ہے اور ادھر سے مرال بھی آگے بڑھتی ہے، اس طرح سے وہ دونوں آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو زور سے گلے لگا لیتے ہیں، اور یہاں پر جو مرال ہے وہ علی خان سے کہتی ہے علی خان دیکھو کتنا ٹائم ہو چکا ہے، میں تم سے دور تھی، تم مجھ سے ایک ایک پل نہیں گزارا جا رہا تھا، تم کس طرح یہاں پر رہ لیتے تھے،
مجھے ایک ذرا برابر بھی علم نہیں ہے کہ تم میرے بنا رہ سکتے ہو